یہ کہنے کا کہ لفظ جو ہے نا، اس لفظ کے جب ہم ٹکڑے کریں گے، اجزا کریں گے، تو ان اجزا کا کوئی معنی بنتا ہو، منطق کی یہ کہتے ہیں، ان کا کوئی معنی بنتا ہو، پھر ہم مرکب کی طرف آہستہ آہستہ جائیں گے۔ اب اگر ہم زید کے ٹکڑے کرتے ہیں زا یا دال، تو اس کا کوئی زا کا الگ سے، یا کا الگ سے، یا دال کا الگ سے کوئی معنی نہیں بنتا، لہذا یہ مرکب نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات یہ صحیح۔ ہوتا ہے کہ اس کے معنی تو ہوتے ہیں، لیکن وہ جو معنی ہوتے ہیں وہ وہاں پہ مقصود نہیں ہوتے، یعنی جو کہہ رہا ہے، جو بول رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، جو تکلم کر رہا ہے، اس کی مراد اس کے اجزاء کے معنی نہیں ہوتے۔ جیسے میں نے آپ کو دو مثالیں دی تھی کہ عبداللہ نے کھانا کھا لیا۔ اب یہاں پہ جو بولنے والا ہے عبداللہ نے کھانا کھا لیا، اس بولنے والے کی مراد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بندے نے کھانا کھا لیا۔ اگر یہ مراد صحیح۔ ہوگی، اگر یہ مراد ہوگی تو پھر یہاں پہ لفظ عبداللہ جو ہے وہ مرکب بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کا نام جو ہے وہ عبداللہ تو نہیں ہے، صحیح ہے، آپ کا نام عبداللہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ کے لیے میں یہ کہوں، لوگوں کو پتہ ہے جو آپ کے آس پاس برابر برابر میں بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے آپ کا نام عبداللہ نہیں ہے۔ اب اگر میں آپ کے لیے یہ جملہ کہوں کہ بھئی عبداللہ نے کھانا کھا لیا، یعنی آپ نے کھا لیا ہے، میں آپ کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ نے کھانا کھا لیا ہے، تو یہاں پہ میں جو لفظ عبداللہ استعمال کر رہا ہوں یہ مرکب بنے گا منطقیوں کے اعتبار سے، کیونکہ میں آپ کا نام نہیں صحیح۔ لے رہا، میں بطور علم کے عبداللہ نہیں کہہ رہا، میری مراد ہی یہی ہے کہ اللہ کے بندے نے کھانا کھا لیا ہے، میں آپ کو اللہ کا بندہ کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں یا آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس جملے کے اندر جب میں لفظ عبداللہ صحیح۔ استعمال کروں گا، حالانکہ آپ کا نام عبداللہ نہیں ہے، تو اس وقت یہ منطقیوں کے نزدیک مرکب بنے گا۔ وجہ یہ ہوگی کہ لفظ عبداللہ کے دو اجزاء بن رہے ہیں، لفظ عبد اور لفظ اللہ، اور دونوں کا اپنا اپنا ایک مفہوم ہے۔ لفظ عبد سے بھی ایک مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے، لفظ اللہ سے بھی ایک معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور جو بولنے والا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لفظ عبد عبدیت والے معنی پر دلالت کرے، لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ پر دلالت کرے۔ تو ماں اجزا بھی ہیں الفاظ کے، اور بولنے والے کی مراد بھی، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کا بندہ۔ تو اس وجہ صحیح۔ سے منطقی کہیں گے کہ جی یہ تو ہو گیا مرکب، لیکن سامنے والے کا نام ہی عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ اب اگر میں یہاں پہ صحیح۔ کہوں گا کہ جی عبد الرحمن نے کھانا کھا لیا ہے، تو میرا مقصد جو ہے صحیح۔ وہ رحمان کا بندہ، یہ نہیں ہوگا میرا مقصد۔ میرا مقصد صحیح۔ وہ شخص ہوگا کہ بھئی اس شخص نے کھانا کھا لیا ہے۔ تو یہاں عبد الرحمن کے اجزاء ہیں، لفظ عبد کا ایک جز لفظ عبد ہے، ایک جز الرحمن ہے، اور دونوں کا ایک مفہوم ہے۔ لفظ عبد کا اپنا ایک مفہوم ہے اور لفظ رحمان کا اپنا ایک مفہوم ہے، لیکن میری مراد عبداللہ کے عبد الرحمن کہنے سے ان کے الگ الگ مفاہیم نہیں ہیں، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں عبد الرحمن بھائی کو، تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جی فلاں بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جب منطقیوں نے اپنی وضع یہ کی ہے مرکب کے حوالے سے، انہوں نے اس کا مفہوم یہ نکالا ہے، انہوں نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ جی ہمارے نزدیک مرکب وہ ہوگا کہ جب اس کے آپ اجزاء کریں گے تو ان اجزاء کا معنی بھی ہونا چاہیے، اور جو متکلم ہے، جو بولنے والا ہے، وہ ایسا جملہ بول رہا ہو، ایسے موقع محل پہ وہ لفظ استعمال کر رہا ہو جہاں یہ بات پتہ چل رہی ہو کہ متکلم کی مراد اجزاء والے معنی ہیں۔ اب یہ سیاق صحیح۔ و سباق صحیح۔ کے ذریعے اور
حال کے ذریعے میں بھی آپ کو جو مثالیں دیتا ہوں، میں اسی لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بناتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا میں عام طور صحیح. پہ مطلب سمپل مثال نہیں دیتا. دلالت کی مثالیں میں نے پیچھے دی آپ کو، اس سے پیچھے میں نے آپ کو منطق کی غرض و غایت کے حوالے سے جب بات کی. میری عادت ہے میں تھوڑا سا سیاق و سباق بناتا ہوں، مطلب تھوڑی سی ایک پکچر بناتا ہوں، تھوڑی سی آپ کے لیے کہانی ترتیب دیتا ہوں کہ جی یہ ہو رہا تھا، ایسا چل رہا تھا، اور اس موقع پہ یہ بات کی گئی. کیونکہ وہ صحیح. سیاق و سباق کے ذریعے ہی سیاق و سباق کے ذریعے ہی جو مفاہیم ہوتے ہیں نا وہ چینج ہوتے ہیں، ورنہ لفظ تو ایک ہی ہے. کنفیوز کرنے والی چیز ہی ہے یہ. آپ کو لکھ کے دے دیا صحیح. کہ جی لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، آپ کو لکھ کے دے دیا لفظ انسان کی دلالت قابل علم پر. آپ بولیں گے یار یہ کیا بات ہوئی؟ لفظ انسان کبھی آپ بولتے ہو حیوان ناطق پہ دلالت کرتا ہے، کبھی آپ بولتے ہو قابل علم پر دلالت کرتا ہے. تو کیا مطلب؟ اس کا معنی یہ ہے یا یہ ہے؟